تو میں اس وقت اس شخصیت کو دعوت دوں گا جنہوں نے پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کیا، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، وہاں سے پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی، اور آج جس دلیری کے ساتھ اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مل کر پی ڈی ایم کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور جس طریقے کے ساتھ تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ کنسنسس کر کے اس حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور آج ہمارے اس پروگرام کے میزبان بھی ہے، میں اپنے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممبران نیشنل اسمبلی، سینٹ، ہمارے مختلف جماعتوں کا پارلیمنٹری قیادت، مریم شریف صاحبہ، ہم آپ سب کو شکر گزار ہیں کہ آج ہم یہاں جمع ہو سکے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جیت منانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے، پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک سینٹ کے الیکشن سے، اس ایک سیٹ سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پالیٹکس از آلسو دی آرٹ آف میکنگ دی امپاسبل پاسبل۔ اور آپ نے جو 3 سال سے اس ملک میں یہ سلیکٹڈ اور کٹپٹلی ہائیبرڈ نظام چل رہا تھا، جو کہ ایک ٹیفلون سیاسی، غیر سیاسی جس طریقے سے سپورٹ حاصل تھا، اور وہ ہر جو آپ کا ہتھیار ہے، طریقہ کار ہے اپوزیشن کا کرنے کا، ایسے لگ رہا تھا کہ آپ کو اپوزیشن کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہر دروازے بند ہوتے جا رہے تھے، میڈیا پہ پابندیاں، عدالتیں پہ مجبوریاں، اور جس طریقے سے سیاسی انتقام کا ایک نیا پریسیڈنٹ ڈالا گیا، نہ صرف سیاسی جماعتوں کے قیادت پہ، ان جماعتوں کے ممبران اسمبلی پہ، مگر ان جماعتوں کے ممبران اسمبلی کے خاندان پہ، ان جماعتوں کے ممبران اسمبلی کے گھر کے عورتوں پہ بھی۔ اس فیشسٹ رژیم نے ہر پریسیڈنٹ توڑا تھا، ایک امپریشن ڈالا تھا کہ ہم یہاں ہیں، ہم سیم پیج پہ ہیں، اور ہم یہاں 1 سال کے لیے نہیں، 5 سال کے لیے نہیں، 10 سال کے لیے بھی نہیں، ہم تو ایسے ہی رہیں گے۔ اور آپ جو جمہوریت کا خواب دیکھ رہے ہو، جو پارلیمانی جمہوریت کا سفر میاں محمد نواز شریف صاحب اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا چارٹر آف ڈیموکریسی نے ایک خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دیا، جو پاکستان کی تاریخ آپ نے بنایا تھا، جب پاکستان میں پہلی بار ایک سویلین حکومت نے نہ صرف اپنا حکومت مکمل کر لیا، مگر ایک پیسفل ٹرانزیشن آف پاور ہوا، اور ہم نے جو یہ نیا سفر شروع کیا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ اب ہمارا یہ سفر جو ہے، یہ ٹرانزیشن جو ہے، was no longer a transition towards democracy. It was a transition a transition away from democracy and towards authoritarianism. And Pakistan Democratic Movement کا یہ سیاسی کارڈ کھیل کے
we have exposed how fragile this government is. We have exposed how fragile the puppet is. We have exposed how fragile this fascist is. And agar किसी को शक है कि कौन कल जीत गया कौन हार चुका है, तो आज वो टेलीविजन स्क्रीन्स पे जो देख रहे हैं उनके सामने दो पिक्चर्स आ रही हैं. They are seeing unity on one side, harmony and democracy and working together on one side across the political spectrum. They are seeing us celebrate a democratic victory, a victory in the National Assembly, a victory in the election for the House of the Federation. And on the other side of the screen, there's a grumpy old man. A grumpy old man who sees the end is in sight. The end is in sight. The end is fast approaching. He is losing his senses. His frustration is visible to all. He can only communicate in anger. یہ آپ کا ایک سینٹ کا سیٹ نے اس پورا نظام کو بے نقاب کر دیا ہے، ان سارے کٹ پتلیوں کو بے نقاب کر دیا ہے. آپ نے ایک سینٹ کا الیکشن لڑ کے مل کے نیشنل اسمبلی کے جو وزیر اعظم کا ووٹ بھی لیتے ہیں وہاں سے الیکشن جیت کے یہ دکھا دیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان has lost the majority in the National Assembly of Pakistan. He does not enjoy the support of his own members in the National Assembly. آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے. ہم نے سمجھا تھا کہ ہمیں اب ایک کیمپین پہ نکلنا پڑے گا، عوام کے سامنے ثابت کرنے کے لیے، میڈیا میں ایک بیانیہ کھڑا کرنے کے لیے کہ ہم نے نو کانفیڈنس کر دیا، ہم نے دکھا دیا کہ عمران خان has lost the confidence of his National Assembly. اب کو وہ بھی نہیں کرنا پڑا. اب تو صدر پاکستان نے بھی مان لیا ہے، صدر پاکستان نے خود مان لیا ہے کہ عمران خان نے پارلیمانی میجورٹی کھو بیٹھا ہے، ثابت کر لو. اب اس نے کیا ثابت کر لیا؟ آپ اپنا پارٹی کا جلوس پارلیمان کے اندر بلا کے یہ نہیں ثابت کرتے ہو کہ آپ کے پاس پارلیمانی میجورٹی ہے. جیسے کل ہمیں پتا تھا کہ آپ کے پاس نہ پارلیمان میں سپورٹ ہے نہ عوام میں سپورٹ ہے، ہمیں آج بھی پتا ہے کہ نہ پارلیمان میں آپ کا سپورٹ ہے نہ عوام میں آپ کے سپورٹ ہے. اور اب جیسے ہم نے پہلے پریس کانفرنسز میں کہا کہ اب اس قسم کے فیصلے وزیر اعظم عمران خان نہیں لے گا. اب یہ فیصلے کہ کب عدم اعتماد ہوگا، کہاں اور کس کے خلاف عدم اعتماد ہوگا، یہ فیصلے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کریں گے. اس ملک کے نمائندے جماعتیں کریں گے. ہم مل بیٹھ کے فیصلہ اور اسٹریٹجی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے خان صاحب کہ آپ کب تک اس کرسی پہ بیٹھے ہو، آپ کا اسپیکر کب تک اس کرسی پر بیٹھا ہے، آپ کے کٹ پتلی وزیر اعلی کب تک اپنی کرسی سنبھال رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اسی یونٹی کے ساتھ مل کے محنت کریں گے، اس قسم کے سیاسی فیصلے لیں گے اور سیاسی اسٹریٹجی کے ساتھ مل بیٹھ کے جب مولانا فضل الرحمان، میاں محمد نواز شریف اور صدر آصف زرداری پلان بناتے ہیں تو یہ کٹ پتلی تو فارغ ہی ہوتے ہیں، ان کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. ہم
ہم نے ایک شارٹ ٹائم میں اپنے جمہوری فیصلے لے کے، بیکاز اتنا مایوسی تھا اس نظام کے خلاف، اتنا مایوسی تھا اس سسٹم کے خلاف کہ جمہوری جماعتیں بھی اس پروسیس سے الگ ہونا چاہتے تھے. اور میں بلیم کسی کو اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں جس طریقے سے the highest forum of Pakistan is degraded and debased on a daily basis، وہ ہم سب کے سامنے ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی کم سپیس ہوگا، مانتے بھی ہے کہ بہت ہی کم سپیس ہے، لیکن اس نالائق نااہل کٹ پتلی کو ایکسپوز کرنے کے لیے اتنا بھی سپیس کافی ہے. اور جب آپ نے مل کے فیصلہ کیا کہ آپ بائی الیکشنز لڑیں گے، بوائیکاٹ نہیں کریں گے، ان کا مقابلہ چارے صوبے میں کریں گے، تو پھر آپ نے ان کو ایکسپوز کر دیا کہ ہر صوبہ پی ڈی ایم کے پاس ساتھ ہے، ہر صوبہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے، عمران خان اور اس کٹ پتلی حکومت کے ساتھ نہیں ہے. جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم مل کے ہر صوبہ میں الیکشنز بھی مل کے لڑیں گے، آپ نے اب ثابت کر لیا ہے کہ پارلیمان ان کے ساتھ نہیں ہے، عوام نے بھی ان کو ریجیکٹ کر لیا ہے، اور اب نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے بھی ان کو ریجیکٹ کیا ہے. اور ہم ضرور مزاحمت کرتے ہیں، ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ اس پریشانی میں جو خان صاحب کی حکومت، فیشسٹ حکومت رویہ اپنا رہا ہے، یہ پورا نظام کے لیے ایک خطرہ ہے. جو آج پارلیمانی اسمبلی میں، پارلیمان کے لاجز میں ممبران پارلیمان کے ساتھ ہوا تھا، خاص طور پہ ہمارے جو خاتون ممبران پارلیمان ہیں، یہ میں جتنا بھی سختی سے اس کا مزاحمت کرتا ہوں وہ کم ہے. اور ہمیں سب سیاستدان ہوتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس سلسلہ کو، اس پریسیڈنٹ کو، اس میں ہم زیادہ ہوا اور آگ اپنے طرف سے نہیں ڈال سکتے ہیں. جو وہ ہے سو تو وہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نہ جمہوری پسند ہے، نہ سیاستدان ہے، یہ نہ پاکستان کا جو ہمارا ثقافت ہے، جو ہمارا روایت ہے، جو ہمارا کلچر ہے، ان میں تو نہیں ہے. لیکن میاں محمد نواز شریف کے کارکن، صدر زرداری کے کارکن، مولانا فضل الرحمان کے کارکن کبھی بھی اس قسم کا روایت نہیں اپناتا. اور میں اپنا دل پہ ہاتھ لگا کے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے مخالف اگر کسی بھی صوبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا مخالف خاتون ہو، وہ جتنا برا الفاظ استعمال کرے، وہ جو بھی کرے، میرا کوئی بھی کارکن ان کے ہاتھ نہیں اٹھاتے. اور جو آج ہوا ہے، ہم سب کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے جوائنٹ مذمت ہونا چاہیے. And I am shocked that the Prime Minister of Pakistan, who claims that he is the leader of the house, who claims that he is the leader of the nation, he claims that he commands, آپ کا ذمہ داری ہوتا ہے جب آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہو تو پھر لیڈر اس پورا ہاؤس کے ہو جس میں ہم بھی ممبرز ہیں اور وہ بھی ممبرز ہیں. اور کہ خان صاحب نے اس حملہ کا نہ مذمت کیا، نہ ذکر کیا. It just goes to show کہ عمران خان کا وہی مینٹالٹی ہے جو ان تھگس کے تھے آج پارلیمان کے لاجز میں. یہ اس قسم کے جو مسٹیکس ہے، جب آپ جانتے ہو کہ آپ ہار رہے ہو، جب آپ جانتے ہو کہ آپ کی حکومت جا رہا ہے، تو پھر اس قسم کے غیر سیاسی فیصلے لیے جاتے ہیں. خان صاحب کا جو طریقہ کار ہے، وہ الزام لگانا، گالی دینا، بزرگوں کو گالی دینا، یہ تو اس کا روایت ہے. لیکن آپ جتنا گالی نکالے، جتنے فرسٹریشن نکالے،
جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا رو پٹو یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کا الیکشن جیت چکا. آپ تو قابل ہی نہیں ہو, یہ کٹ پتلی قابل ہی نہیں ہے کہ وہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام بھی لے نیشنل اسمبلی میں. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے اس عہدہ سنبھالنے کا. وزیر اعظم عمران خان صاحب, آپ کو تو سیکھنے چاہیے تھا گیلانی صاحب سے. گیلانی صاحب تو وزیر اعظم صاحب کوئی 10 سال پہلے, لیکن اس 10 سال کی کام کی وجہ سے, عزت کی وجہ سے وزیر اعظم کا عہدہ جس طریقے سے اس نے سنبھالا تھا, اس کی وجہ سے آج بھی اس ہاؤس میں ہمارا میجورٹی ہے. اگر آپ یہ باتیں سیکھتے, پچھلے 1-2 سال میں آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو سیاست ہے, جو شرافت ہے, جس طریقے سے وہ سب کو عزت دیتا ہے, اگر آپ وہ کام کر سکتے اپنے ہی ممبرز کے ساتھ, تو آج آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے. پر آپ یہ نہیں کر سکتے ہو. صدر زرداری کا نام لینا, صدر زرداری کا نام لینا اس کت پتلی کا, جب اس کو سمجھ ہی نہیں ہے, پارلیمان میں کھڑا ہو کر پتہ نہیں کیا کیا گالیاں نکال سکتے ہیں, لیکن جب تک خان صاحب خود 12.5 years, اور اگر ہم انکلوڈ کرتے ہیں یہ مہینے جو خان صاحب نے صدر زرداری صاحب کو ادھر پنڈی میں مہمان رکھا تھا, 13 years اگر خان صاحب کر سکتے تو کر کے دکھائے کہ 13 years آپ پاکستان کی جیل میں گزارے اور آپ کے خلاف آج تک کوئی کنوکشن نہ ہو, بلکہ جو 99 کیسز اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ نے صدر زرداری صاحب کے خلاف شروع کیے تھے, ہر وہ کیس انہی عدالتوں نے مانے ہیں. انہی عدالتوں نے مانے ہیں کہ صدر زرداری صاحب کو باعزت بری کیا ہے. آپ کے جو جرائم ہیں, آپ کے جو جرم ہے, جو آپ نے کیا ہے, یہ پچھلے صرف 3 سالوں میں, اس میں آپ باعزت بری نہیں ہو سکتے. صدر زرداری صاحب نے تو ہر صوبہ کو حقوق دیا. یہ 18ویں ترمیم کیا ہے؟ یہ 18ویں ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی کی 30 سال کا جدوجہد, شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 1973 کا آئین کو بحال کرنا کسی کت پتلی نے نہیں, صدر زرداری صاحب نے کر کے دکھایا. اور آج جس حق سے, جس وسائل سے آپ پختونخوا کے عوام کو محروم رکھ رہے ہیں, آپ سندھ, بلوچستان اور ہاں بالکل پنجاب کو بھی محروم رکھ رہے ہو, وہ حق, وہ وسائل ان کا حق اس لیے ہے کہ صدر زرداری نے 18ویں ترمیم پاس کروایا تھا, ہمارا اتحادیوں نے مل کے پاس کروایا تھا. ہم تو نہ صرف نسلوں سے سیاست کر رہے ہیں, اور شہید بی بی کا اور بھٹو شہید کا آپ سب کو علم ہے, مگر صدر زرداری obviously ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے دوران اپنا ہی سیاسی قربانی اور اچیومنٹس تو ہیں ہی صحیح, لیکن اس طرف سے بھی میرا خاندان اپنا والدہ کی طرف سے نسلوں سے سیاست میں ہے, اور اپنا والد کی طرف سے بھی نسلوں کے سیاست سے ہے. اور ہمارا جو ANP کے دوست ہے, عوامی نیشنل پارٹی کے دوست ہے, میرا دادا حاکم علی زرداری صاحب اس جماعت کی بنیادی ممبر تھا, سندھ کا صدر تھا. ہم سیاست اپنے عوام کے لیے کرتے ہیں, ہم سیاست اس ملک کے غریب کے لیے کرتے ہیں, اپنے اصولوں کے لیے, اپنے روایات کے لیے, اپنے کلچر کے لیے, اپنے قوموں کے لیے, حقوق دلوانے کے لیے, حقوق حاصل کرنے کے لیے. ہم چور دروازوں سے, جیسے آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں, میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم کبھی بھی چور دروازوں سے اس کرسی پہ نہ بیٹھے ہیں اور نہ بیٹھیں گے. ہم نے صرف ایک سینٹ کی سیٹ لڑ کے
ہم نے پہلی بار اس عمران کٹپتلی کو شکست دلوایا تھا. ہم نے اس ہر آدمی کا، ہر پاکستانی شہری کا جس نے اس کٹپتلی، اس نالائق وزیر اعظم کی وجہ سے پچھلے 3 سالوں میں تکلیف سہا ہے، جو معاشی دہشت گردی ہمارے عوام کے ساتھ کیا گیا ہے، جو معاشی قتل ہمارا مزدور، ہمارا کسان، ہمارا تاجر، سب ہر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا حساب ہم نے ایک جیت کے تھرو لیا ہے. ہر پاکستانی اس دن اس لیے خوشی منا رہا تھا، نہ صرف کہ یہ جمہوریت کی جیت ہے، نہ صرف کہ ہم نے سینٹ کا ایک سیٹ نکالا ہے، مگر اس لیے بھی کہ وہ 2 شخص، ایک عمران خان اور ان کا امیدوار، جن کی وجہ سے یہ معاشی بحران چل رہا ہے، ان کو بھی آپ نے شکست دلوایا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہم اسی طریقے سے سب مل کے محنت کرتے ہیں، ایک ہو کے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آگے بڑھتے ہیں، ہم سیاسی لڑائی کا سیاسی حل بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارا ہوگا. اور یہ کامیابی نہ صرف مولانا فضل الرحمان کا، میاں محمد نواز شریف کا، صدر آصف زرداری کا، یا مینگل صاحب کا، یا مالک صاحب کا، یا اچکزئی صاحب کا، یہ کامیابی انشاءاللہ تعالی ہر پاکستانی کا کامیابی ہوگا جو ایک جمہوری پاکستان کا خواب دیکھتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.